بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نالج ٹیوب چینل کے ویورز کو السلام علیکم۔ تاریخ اسلام سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ قصہ چل رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت سلیمان کے بہت سے واقعات زندگی آپ سے بیان کیے۔ آج کی ویڈیو میں مزید آگے کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان کا تخت بہت عظیم تھا۔ آپ بڑی شان و شوکت سے اپنے تخت پر برجمان ہوتے تھے اور آپ کے ارد گرد سینکڑوں افراد ہوتے تھے، پرندے سایہ کیے رہتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب حضرت سلیمان حسب معمول اپنے تخت پر بیٹھے اور تمام پرندوں نے آپ کے اوپر سایہ کیا اور آپ اپنے کام میں مشغول ہوئے، تو اچانک آپ پر سورج کی کرن پڑ گئی۔ آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر نہ پایا۔ آپ نے فوراً پرندوں کے منتظم اور نگران عقاب یا گدھ کو طلب فرمایا اور اسے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ خداوند عالم حضور کو سلامت رکھے، مجھے اس کی بالکل خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، میں نے اسے کہیں بھیجا بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اچھا آنے دو، میں اس کے بالوں پر نوچ ڈالوں گا یا اسے ذبح ہی کر ڈالوں گا، البتہ اگر وہ کوئی معقول وجہ بیان کرے یا کوئی اہم خبر لائے تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان کے اس فرمانے کے بعد عقاب اس کی تلاش میں اڑا اور بہت بلندی تک چلا گیا اور وہاں سے اس نے دنیا کے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ ہدہد یمن کی طرف سے اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اس نے چاہا کہ ہدہد کو ختم کر ڈالے۔ ہدہد نے جب دیکھا کہ اب جان خطرے میں ہے تو کہنے لگا، اے سردار، تجھے خدا کی قسم ہے اور اس ذات کی قسم ہے جس نے تجھے یہ عظیم طاقت دی ہے، تو مجھے تباہ نہ کر اور مجھے حضرت سلیمان تک پہنچا دے۔ اس نے اس کی بات مان لی اور کہا، وائے ہو تجھ پر اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہ تو کہاں غائب ہو گیا تھا۔ سن، نبی خدا حضرت سلیمان نے قسم کھائی ہے کہ وہ تجھے یا تو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، اللہ مالک ہے، چلو۔ چنانچہ وہ دونوں اس مقام پر پہنچے جہاں مخلوقات جمع تھیں۔ جب مخلوقات نے دیکھا کہ دونوں آ پہنچے ہیں تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ تیری خیر نہیں ہے۔ ہدہد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نبی خدا نے اپنی قسم میں استثناء فرمایا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، قسم کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یا تو وہ اپنے غائب ہونے کی دلیل محکم پیش کرے، یعنی اگر وہ کوئی ایسی بات پیش کرے جو قابل قبول ہو تو مان لی جائے گی اور سزا نہ دی جائے گی، ورنہ پوری سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ سن کر ہدہد نے کہا، میں انشاءاللہ بچ جاؤں گا۔ اس کے بعد عقاب اور ہدہد دونوں اڑے یہاں تک کہ حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچ کر عقاب نے کہا، اے نبی اللہ، میں ہدہد کو اپنے ہمراہ لایا ہوں۔ اس کے بعد ہدہد حضرت سلیمان کی طرف پوری تواضع اور فروتنی کے ساتھ بڑھا۔ اس نے اپنی دم اور دونوں پر زمین پر لٹکا دیے اور انہیں زمین پر گھسیٹتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ تو کہاں تھا، میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ اس نے عرض کی، اے نبی خدا، میں آپ کو بارگاہ خداوندی میں پیشی کی یاد دلاتا ہوں، آپ میری بات سماعت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کا بدن کانپ اٹھا اور انہوں نے اسے معاف کر کے فرمایا، اب بتا تو تھا کہاں؟ اس نے کہا، میں وہ چیز معلوم کر کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں۔ آپ کے لیے شہر سبا کی محقق اور یقینی خبر لایا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان کی ملکہ ہے، اس کو وہ تمام چیزیں حاصل ہیں جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے پاس ایک تخت عظیم ہے۔ اس کو اور اس کی ساری قوم کو میں نے خدا کے علاوہ آفتاب کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ شیطان نے ان لوگوں کی نگاہوں میں ان کے اعمال قبیح کو زینت دے رکھا ہے اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کی جانب سے ہدایت نہیں پاتے، یعنی انہیں ایسا کر رکھا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اس خدا کو جو نکالتا ہے پنہا چیزوں کو آسمانوں اور زمین سے اور جانتا ہے ان باتوں کو جو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہدہد نے جس بلقیس کی نشاندہی کی تھی وہ شراجیل بن مالک کی بیٹی تھی۔ بلقیس کے دادا کا نام ریان تھا۔ صاحب روضۃ الصفا نے لکھا ہے کہ وہ یارب بن قحطان کی نسل سے تھیں، اور امام سالبی نے تحریر کیا ہے کہ بلقیس کا اصل نام بلما تھا، جو شراجیل بن زی جدن بن البشرخ بن الحرس بن قیس بن زا بن یشجب
بن یارب بن قحطان کی بیٹی تھیں۔ روایتوں کے مطابق بلقیس کا باپ البشرق تھا اور اس کا لقب ہزہاز تھا، جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک جنیہ سے شادی کی تھی جس کا نام ریحانہ بنت یشکر تھا۔ اسی سے بلما یعنی بلقیس پیدا ہوئی تھیں۔ چونکہ تنہا اپنے والد کی وہ اولاد تھیں، اس لیے ان کے باپ کے مرنے کے بعد ایک شخص نے سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ بلقیس نے بڑی خوبصورتی سے اس مملکت کو اس سے حاصل کیا اور اس نے ترکیب یہ کی کہ اس کے ساتھ شادی کر لی اور شب زفاف اسے اتنی شراب پلا دی کہ وہ رات ہی میں مر گیا، جس کے بعد ساری سلطنت انہی کے پاس رہی۔ بلقیس بڑی عاقلہ تھیں، بڑی اچھی رائے اور تدبیر کی مالک تھیں، آفتاب پرستی کرتی تھیں۔ بلقیس کے بادشاہ کا رابطہ جنوں کے ایک بادشاہ سے پیدا ہو گیا تھا۔ اس بادشاہ جن نے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی تھی، چنانچہ بلقیس اسی سے پیدا ہوئی تھیں۔ تفسیر مدارک میں ہے بلقیس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے ملک کی مالکہ یہی بن گئی تھیں، یعنی اپنے باپ کی وفات کے بعد یہی ملکہ سبا قرار پائیں، اور چونکہ ان کے عزیزان مادری جن تھے، اس لیے ان سب نے مل کر ان کا تخت ایسا بنایا تھا کہ اس عہد میں تخت کی کافی شہرت ہو گئی تھی۔ بہرحال ہدہد کے یہ کہنے پر کہ میں ملکہ سبا بلقیس اور اس کے تخت کی خبر لایا ہوں، حضرت سلیمان نے فرمایا، اچھا ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ سن، میں ایک خط لکھ کر تجھے دیے دیتا ہوں، تو اسے لے جا کر اس کے سامنے ڈال دے اور ان کی نگاہوں سے چھپ کر دیکھ کہ وہ لوگ اس خط کے بارے میں باہمی کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد نے عرض کی، حضور میں بالکل تعمیل حکم کروں گا، اس سے میری صداقت ظاہر ہو جائے گی۔ ہدہد وہ خط اپنی منقار میں لے کر اڑا اور شہر سبا پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے موقع کی تلاش کی اور حضرت سلیمان کے خط کو اس کے دست خاص میں پہنچا دیا۔ روایت کے مطابق ہدہد اس وقت وہاں پہنچا جبکہ وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں، پھر وہ تخت کے اوپر بلقیس کے بالائے سر اس خط کو لیے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہرا۔ اس وقت تمام لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف تھیں، پھر خود بلقیس نے بھی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی بلقیس نے نگاہ بلند کی، ہدہد نے خط کو ان کی گود میں ڈال دیا۔ ایک روایت کے مطابق ہدہد اس وقت پہنچا جبکہ وہ اپنے قصر میں لیٹی ہوئی سو رہی تھیں اور تمام دروازے بالکل بند تھے۔ ہدہد نے قصر کا چکر لگایا، بالآخر اس کو ایک روشن دان نظر آیا جس میں سے گھس کر وہ اندر چلا گیا اور خط کو ٹھیک ان کے سینے پر رکھ دیا۔ جو ہی ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے اسے دیکھا اور بغور پڑھا، پھر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں، باہر آئیں، دربار میں بیٹھیں، ایان سلطنت اور ارکان دولت کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ سب حاضر ہو گئے، پھر سب سے مشورہ کیا۔ ارائس سالبی میں ہے کہ ان کے 12,000 سردار تھے اور ہر سردار 1 لاکھ پر حاکم تھے۔ انہوں نے 12,000 سرداران کو جمع کر کے ان سے کہا کہ آج جبکہ میں سو رہی تھی، ایک طائر نے روشن دان سے اندر داخل ہو کر میرے اوپر ایک خط ڈالا ہے۔ میں نے اس خط کو پڑھا تو میں تشویش میں آ گئی ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب بلقیس نے خط کو پڑھا تو خوفزدہ ہو کر سرداران کو جمع کیا اور کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت ہی عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ وہ خط سلیمان بادشاہ عظیم کی طرف سے ہے اور اس خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور سب سے پہلے یہ تحریر ہے کہ سرکشی اور غرور مت کرو اور ایمان قبول کر کے میرے تابع بن کر سیدھے سے میرے پاس چلی آؤ۔ میرے سرداروں بتاؤ اب میں کیا کروں؟ میں تم سے اس لیے پوچھتی ہوں کہ میرا یہ معمول ہے، میں تم سے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کیا کرتی۔ یہ سن کر لوگوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی طاقت اور قوت والے اور شجاعت رکھتے ہیں، آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ یعنی ہم اچھی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو پوری طاقت سے لڑ بھی سکتے ہیں۔ آپ ہماری حاکمہ ہیں، ہم آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ آپ خود اس پر اچھی طرح غور کر لیجئے، پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کیا چاہتی ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ سن کر بلقیس نے کہا کہ یہ میں بھی جانتی ہوں کہ تم بہادر ہو اور لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بالآخر حالت یہ ہوتی ہے کہ صاحبان عزت کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس میں 2 طرفہ تباہی ہوتی ہے، اور اگر دشمن غالب آ گیا تو پھر بربادی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جنگ آزمائی اچھی چیز نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے یہ جانچا جائے کہ آیا سلیمان صرف بہت بڑے بادشاہ ہیں جن کے تابع فرمان کائنات کی تمام چیزیں ہیں، یا وہ نبی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے اولاً تو ایک طائر کے ذریعے سے خط بھیجا ہے
اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دعوت ایمان بھی دی ہے۔ مجھے ان کی نبوت کا شبہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے دعوت ایمان دی ہے۔ اگر صرف بادشاہ ہوتے تو وہ صرف سلطنت پر قبضہ کرنے کا عزم کرتے اور ایمان کی طرف دعوت نہ دیتے۔ اے میرے مشیروں اور بزرگوں، میں پہلے ان کی طرف ہدیہ یعنی تحفے تحائف بھیجتی ہوں اور یہ دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا خبر لاتے ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے بلقیس کی رائے سے اتفاق کر لیا اور فیصلہ ہوا کہ تحائف بھیجے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلقیس نے ہدیہ بھیجنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ اگر حضرت سلیمان نبوت کے بھی مالک ہوئے تو ان سے مقابلہ ناممکن ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہدیہ قبول کر لیں گے تو میں جان لوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں۔ الغرض بلقیس نے ہدیے کا انتظام شروع کیا اور بہت سے حور اور غلمان جیسے لڑکے لڑکیاں بہترین جواہرات کی زین پر بہترین گھوڑوں پر سوار کر کے روانہ کیے، جن کے لباس بدلے ہوئے تھے۔ 500 سونے کی اینٹیں روانہ کی اور ایک جواہرات کا بنا ہوا صندوق تیار کروایا جس میں ایک بہت بڑا صاف ستھرا موتی رکھا اور ایک موتی ایسا رکھا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا، اور ایک عظیم قسم کا تاج بھیجا۔ مشک و عنبر کافی تعداد میں ارسال کیا۔ ہدیہ لے جانے کے لیے منظر بن عمر کو تجویز کیا اور اس کے ساتھ چند عقلاء کو بھی کر دیا۔ یہ لوگ تمام سامان لے کر جب روانہ ہونے لگے تو اس نے خط لکھ کر دیا جس میں تحریر کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو صندوق کھولنے سے پہلے بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکیوں میں یہ بتائیے کہ ان میں کون کون لڑکے ہیں اور کون کون لڑکیاں ہیں۔ موتی میں بالکل سیدھا سوراخ کرا دیجئے اور اس موتی میں جو کج سوراخ ہے اس میں دھاگا ڈلوا دیجئے۔ بروایت حیات القلوب اس نے یہ شرط بھی لکھی تھی کہ موتی میں سوراخ آگ اور لوہے کے بغیر کیا جائے۔ الغرض یہ سب چیزیں دے کر بلقیس نے منظر بن عمر کو روانہ کیا اور کہا کہ اس امر پر خاص نگاہ رکھنا کہ وہ تم سے کس طرح ملتے ہیں۔ اگر نہایت ہی خندہ پیشانی سے ملیں تو سمجھ لینا کہ نبی ہیں، اور اگر سختی سے ملیں تو جان لینا کہ بادشاہ ہیں۔ ادھر منظر بن عمر روانہ ہوا، ادھر ہدہد نے بروایت عجائب القصص حضرت سلیمان کو تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تمام حالات کی اطلاع حضرت جبرائیل نے دی تھی۔ غرض یہ کہ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ پوری تیاری اور آرائش سے آنے والوں کا استقبال کیا جائے۔ چنانچہ 7 فرسخ تک سڑک کو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑ دیا گیا اور اس کے گرد سونے چاندی کی اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئی اور جواہرات کے کنگرے بنائے گئے، اور جنات کے لڑکے لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ 2 رویا سڑک کے کنارے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے اور حسب دستور انسانوں، جنوں اور دیگر مخلوقات کے نمایاں افراد وہاں بیٹھے۔ پرندوں نے سروں پر سایہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میدان یا اس راستے میں سے جس سے گزر کر منظر کو حضرت سلیمان تک پہنچنا تھا، سونے چاندی کی اتنی اینٹوں کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی جتنی اینٹیں منظر حضرت سلیمان کے پاس لا رہا تھا۔ منظر تحفے تحائف لیے ہوئے اپنی جگہ سے روانہ ہو کر جب حضرت سلیمان کے اس راستے پر پہنچا جو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑا ہوا تھا اور اس مقام کی شان و شوکت دیکھی تو حیران ہو گیا۔ ناگاہ اس کی نگاہ اس خالی جگہ پر پڑی جو اتنی ہی تھی جتنی اینٹیں اس کے پاس تھیں، تو اس نے سوچا کہ اگر میں یہ اینٹیں ان کی خدمت میں لے گیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے چوری لگے کہ میں نے اسی راستے میں سے اینٹیں نکال لی ہیں۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے ان اینٹوں کو جنہیں بطور ہدیہ لایا تھا اس خالی جگہ پر نصب کر دیا اور آگے بڑھا۔ دیکھا سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے فرش پر گائے بیل گوبر کرتے ہیں۔ پھر جب منظر اپنے ساتھیوں سمیت حضرت سلیمان کے قریب پہنچا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ الغرض حضرت سلیمان کی خدمت میں جا پہنچا۔ حضرت سلیمان نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور آؤ بھگت کی۔ اس کے بعد پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے صندوق پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک بڑا موتی ہے اور ایک ٹیڑھے سوراخ کا موتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو کچھ تھا سب بتا دیا۔ اس نے ان کی تائید کی۔ اس کے بعد اس نے خط دیا تو اس میں بھی یہی لکھا تھا کہ صندوق کھولنے سے پہلے یہ بتائیے کہ اس میں کیا ہے۔ سلیمان نے خط لینے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس میں موتی وغیرہ ہیں۔ پھر آپ نے بلقیس کے سوال کے مطابق لڑکے اور لڑکیوں کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد صندوق کھلوا کر موتی نکلوایا اور ایک کیڑے کو جو غالباً دیمک تھی حکم دیا کہ اس موتی میں سیدھا سوراخ کر دے۔ اس نے صاف ستھرا سوراخ کر دیا۔ پھر اس موتی کو سامنے منگوایا جس میں جنوں کے ذریعے سے ٹیڑھا میڑھا سوراخ کرایا گیا تھا۔ آپ نے ایک کیڑے کو جو غالباً چونٹی تھی حکم دیا کہ اس میں دھاگا پرو دے۔ چنانچہ اس نے منہ میں دھاگا لے کر اس میں سے گزرتے ہوئے پرو دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے لائے ہوئے ہدیے کو واپس کرتے ہوئے منظر بن عمر سے کہا کہ اسے واپس لے جاؤ۔ خدا نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے
وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ جاؤ اور اپنے ہدیے پر نہال رہو، مجھے تمہارے ہدیے کی ضرورت نہیں۔ جاؤ اور بلقیس سے کہہ دو کہ میں عنقریب ایک ایسا عظیم لشکر لے کر تمہاری طرف آنے والا ہوں جس کا تم کسی طرح مقابلہ نہ کر سکو گی، اور میں اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کروں گا اور تم سب کو بھرپور ذلت و رسوائی کے ساتھ تمہارے ملک سے باہر نکال دوں گا۔ کتاب عجائب القصص میں ہے کہ حضرت سلیمان نے منظر سے فرمایا تھا کہ جا کر بلقیس سے کہو کہ سیدھی میری اطاعت قبول کرتی ہوئی میرے پاس آ جائے، ورنہ لشکر جرار لے کر میں خود پہنچوں گا اور تباہی کی آخری منزل تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ منظر بن عمر وغیرہ حضرت سلیمان کا جواب لے کر بلقیس کے پاس واپس آئے اور تمام حالات سے آگاہ کر کے کہا کہ میری ملکہ، آپ یقین کریں گے سلیمان کا جاؤ حشم ایسا ہے جیسے دنیا میں کسی کو نصیب ہی نہیں۔ نہ آپ ان کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ آپ ان کی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی جائے اور جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل کیا جائے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سننے کے بعد بلقیس نے یقین کر لیا کہ وہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں، اور یہی کچھ ہدیے کی واپسی سے بھی اندازہ لگا لیا تھا۔ بالآخر اس نے ایک نہایت ہوشیار آدمی سے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیغام اطاعت بھیجا اور کہا کہ میں نے آپ کا حکم مان لیا ہے اور میں آپ کے حکم کے مطابق عنقریب حاضر خدمت ہوں گی۔ بلقیس نے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیغام حاضری دینے کے بعد اپنی روانگی کا بندوبست کیا اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر جلد سے جلد ان کی خدمت میں پہنچ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ روانہ ہونے سے قبل اپنے عظیم الشان تخت کو 7 آہنی کمروں میں بند کر کے اس پر زبردست پہرا لگا دیا اور فولادی دروازوں پر مضبوط و مستحکم تالے لگا کر کنجی اپنے پاس رکھ لی اور پورے جاؤ حشم کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ جب بلقیس اپنے لشکر سمیت حضرت سلیمان تک پہنچنے میں صرف 1 فرسخ کے فاصلے پر رہ گئیں، خداوند عالم نے سلیمان کو اطلاع دے دی تھی کہ بلقیس تمہاری طرف متوجہ ہو چکی ہے اور آ رہی ہے اور نزدیک پہنچ چکی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد حضرت سلیمان نے درباریوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ بلقیس پہنچ رہی ہیں اور آج ہی پہنچ جائیں گی۔ اے گروہ جن و انس، آیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس کے تخت کو قبل اس کے کہ وہ میرے فرمانبردار بن کر میرے پاس پہنچے دربار میں حاضر کر دے؟ یہ سن کر ایک جنوں کا گرو گھنٹال جس کا نام کوزان تھا بولا، میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ اسے آپ کی کچہری برخواست ہونے سے پہلے لا حاضر کروں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، یہ مدت تو بہت زیادہ ہے، میں اس مدت سے پہلے اس کے تخت کو اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ارشاد گرامی سن کر اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا یہ کہہ کر کہ یا حضرت، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لائے دیتا ہوں، تخت سلیمان کے نیچے سے تخت بلقیس کو برآمد کر دیا۔ اکثر مفسرین کے حوالے سے روایات ہیں کہ چشم زدن میں تخت بلقیس لانے والے کا نام آصف بن برقیہ بن شمعیہ بن ملکیہ تھا، اور دراصل انہیں اسم اعظم معلوم تھا۔ جب وہ اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتے تھے تو وہ قبول ہوتی تھی، اور جب خدا سے سوال کرتے تھے تو خدا انہیں فوری عطا کرتا تھا۔ تاریخ طبری میں بھی ہے کہ اس باکمال شخص کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ وہ اشماعیل پیغمبر کی اولاد سے تھے اور ان کی ماں لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھیں۔ روایت کے مطابق تخت بلقیس 30 گز لمبا تھا، 30 گز چوڑا اور 30 گز اونچا تھا۔ اس کے چاروں پائے یاقوت، زمرد، پکھراج اور موتی کے تھے۔ اس کے بالائی حصے میں 7 خانے تھے جن میں بڑے بڑے موتی ٹکے ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جناب آصف بن برقیہ حضرت سلیمان کے وزیر اور ان کی بہن کے فرزند تھے اور اس میں اعظم جانتے تھے۔ تخت منگوانے کے بعد حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ بلقیس کے لیے ایک عظیم الشان شیشے کا محل تیار کیا جائے۔ چنانچہ آنن فانن شیشے کا ایسا محل تیار کر دیا گیا جو بے مثل اور بے نظیر تھا۔ اس میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے صحن میں پانی کی موجیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ جب محل تیار ہو چکا تو حکم دیا کہ بلقیس کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص قسم کا تخت تیار کیا جائے۔ چنانچہ سونے کا ایک ایسا تخت تیار کیا جس کے گرد 4 شیر زر و جواہر کے بنے ہوئے چکر لگا رہے تھے اور ان کی پشت پر 2 گدھ بیٹھے ہوئے تھے جن کی آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ اس کے علاوہ نسرین کا مجسمہ تھا جو مناسب طریقے پر گلاب پاشی کے لیے نصب کیا گیا تھا، اور تخت کے کنگرے پر 2 مرغ اس انداز سے بنائے گئے تھے
کہ وہ بوقت ضرورت یعنی بلقیس سے حضرت کی تنہائی میں گفتگو کے لیے وہ اپنے پروں سے اس طرح سایہ کر لیں کہ ان دونوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس کے علاوہ تخت کے چاروں کونوں پر ایک ایک جواہرات کے طاؤس بنائے گئے تھے جن کے منہ سے عنبر و عبیر کی خوشبو نکل رہی تھی۔ الغرض شیشے کا مکان تیار کرا لیا گیا اور اس میں یہ نو تیار تخت رکھ دیا گیا۔ اسی تخت کے سامنے بلقیس کا تخت بھی رکھ دیا گیا جس میں قدر تغیر کر دیا گیا تھا۔ حضرت بلقیس جب اس محل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے سمجھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان نے جب دیکھا تو کہا کہ آ جاؤ، یہ پانی اوپر نہیں ہے بلکہ شیشے کے نیچے ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان کے پاس تخت پر چلی گئیں۔ حضرت سلیمان نے ان کی پنڈلیوں پر بال دیکھ کر جنوں کو حکم دیا کہ بالوں کو صاف کرنے کی کوئی چیز تیار کریں۔ چنانچہ نوشادر اور چونے سے نورا، جسے بال صفا کہتے ہیں، تیار کیا گیا۔ غرض یہ کہ بلقیس تخت سلیمان پر بیٹھنے کے بعد اپنے تخت کی طرف متوجہ ہوئیں اور بار بار اسے دیکھنے لگیں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ گویا بالکل ویسا ہی ہے، اور اے حضرت سنیے، میں تو پہلے ہی آپ کا لوہا مان چکی ہوں اور آپ کی متی اور فرما بردار بن چکی ہوں۔ اس کے بعد بہت سی باتیں ہوئیں اور سوالات و جوابات ہوتے رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان نے اسے سمجھا بجھا کر اس کی پرستش سے روک دیا جس کی وہ اللہ کے بجائے پوجا کرتی تھی۔ پھر اس نے مسلمان ہونے کے بعد کہا، خدایا، میں نے غیر خدا کی پرستش کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئی ہوں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ بلقیس اور اس کے ہمراہ آنے والے اس کی سلطنت کے تمام زوما مسلمان ہو گئے۔ بلقیس کے مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ عقد کر لیا۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ انہوں نے نکاح کر کے اپنی ازدواج میں بلقیس کو شامل کر لیا۔ اس کے بعد انہیں اجازت دے دی کہ وہ یمن واپس جا کر بدستور حکومت کرتی رہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان کی دیگر بیویاں کوشش کرتی رہیں کہ بلقیس کے ساتھ حضرت سلیمان عقد نہ کریں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر بلقیس کے ساتھ عقد کر لیا۔ آپ انہیں بے انتہا چاہتے تھے اور عقد کے بعد انہیں اجازت دے دی کہ وہ اپنے ملک میں جا کر بدستور حکومت کرتی رہیں۔ چنانچہ وہ چلی گئیں اور وہاں حکومت کرتی رہیں۔ حضرت سلیمان مہینے میں ایک بار وہاں جایا کرتے تھے اور 3 دن قیام فرمایا کرتے تھے۔ بلقیس سے ان کا ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان کے زمانے کا ایک اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان نے خدا تعالیٰ سے عرض کی کہ مالک، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک وقت تیری ساری مخلوقات کو دعوت تام دوں، اگر تو اجازت دے تو میں یہ اپنی حسرت پوری کر لوں۔ جواب ملا کہ اے سلیمان، یہ میرا ہی کام ہے، تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، لہٰذا تم اس ارادے سے باز رہو۔ حضرت سلیمان نے عرض کی کہ مالک، مجھے معلوم ہے کہ یہ کام تیرا ہی ہے اور کسی کے بس کا نہیں ہے، لیکن پالنے والے عاجزانہ درخواست ہے کہ اجازت مرحمت فرما دی جائے تاکہ میں اپنی خوشی تیری مخلوق کو ایک وقت تام دے کر پوری کر لوں۔ ارشاد ہوا کہ اگر تم یہی خواہش رکھتے ہو تو چلو میں اجازت دیے دیتا ہوں، تم انتظام کرو۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر کرنے کے بعد حضرت سلیمان نے انتظام شروع کیا اور مہینوں پہلے سے کھانے پینے کی اشیاء جمع کرنا شروع کر دیں۔ انسانوں اور جنوں کے کارکنوں کو حکم دیا کہ غلہ وغیرہ جمع کرو اور ایک جگہ سمندر کے کنارے بتا دی جو بے حد طویل و عریض تھی۔ پھر ان لوگوں کے لیے جو انسانوں سے تعلق رکھتے تھے 2700 ایسی دیگیں تیار کروائیں جو کہ 1000 گز کی وسعت کے برابر تھیں۔ غرض یہ کہ جس قدر بھی طاقت تھی وہ سب خرچ کر دی، یہاں تک کہ غلوں کے پہاڑ بن گئے۔ جب آپ نے تمام سامان دعوت جمع کر لیا تو مہمانوں کا انتظار کرنے لگے جنہیں ہوا کے ذریعے سے دعوت دی گئی تھی۔ جیسے ہی وقت آیا، سمندر سے ایک آبی جانور نکلا اور اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ نبی خدا، میرے حصے کا سامان تام کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ سامنے سارا سامان موجود ہے، اس میں سے اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ سن کر اس نے کھانا شروع کیا اور وہ سارا سامان جو حضرت سلیمان نے اپنی پوری طاقت سے جمع کیا تھا سب کا سب کھا گیا اور کہنے لگا کہ اے نبی خدا، میں روزانہ جتنا کھاتا ہوں یہ اس کا 3 حصہ ہے، اب یہ بتائیے کہ میرے رزق کے مزید 2 حصے کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ تو سارے کا سارا کھا گیا ہے، اب تجھے مزید کہاں سے کھلاؤں اور دیگر مخلوقات جو آئی ہیں ان کو کیا کھلاؤں؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ اے نبی خدا، جب آپ میں اتنی سکت نہ تھی کہ ایک مخلوق خدا کو سیر کر سکیں تو پھر آپ نے ساری دنیا کو کس لیے مدعو کر دیا تھا؟ یہ سننا تھا
کہ حضرت سلیمان سجدہ خالق میں گر گئے اور عرض کی کہ مالک بے شک تو ہی مخلوقات کو روزی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی اس کی ذرہ برابر بھی صلاحیت نہیں رکھتا، میرے مالک مجھے معاف کر دے اور اپنی اس مخلوق کو خود سیر فرما۔ مورخین اور مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان گھوڑوں کے شوقین تھے اور وہ راہ خدا میں جہاد سے پوری دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ عظیم الشان بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم نبی بھی تھے۔ انہوں نے دمشق اور نصیبن کے کفار سے مقابلے کے لیے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے گھوڑوں کو ایک مقام پر طلب کیا اور با ارادہ جہاد ان کے انتخاب میں لگے ہوئے تھے اور اس دلچسپی سے ان کی طرف متوجہ تھے کہ شام ہو گئی۔ پھر شام کی حد ختم ہونے لگی اور عصر کا وقت ہو گیا اور سورج پہاڑوں میں چھپ گیا۔ آپ نے اس وقت تک نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور وظائف کی تکمیل نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ کو احساس پیدا ہوا تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اس کے رد عمل میں آپ نے انہی بہترین گھوڑوں کی راہ خدا میں قربانی کر دی اور خدا سے دعا کی کہ سورج کو پلٹا دے۔ چنانچہ سورج ڈوبنے کے بعد یا پہاڑ میں چھپنے کے بعد پھر ظاہر ہوا اور آپ نے نماز عصر پڑھی اور اپنے وظائف کی تکمیل کی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد خدا بند عالم نے ان ملائکہ کو جو سورج پر موکل ہیں حکم دیا کہ سورج کو پلٹا دیں۔ چنانچہ سورج پلٹا اور سلیمان نے نماز عصر صحیح وقت پر ادا کر لی۔ ویورز، اصول خداوندی کے مطابق حضرت سلیمان کا بھی امتحان لیا گیا تھا۔ خدا کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے محبوب لوگوں کا امتحان لیا کرتا ہے۔ حضرت سلیمان کا بھی امتحان صرف اس وجہ سے لیا گیا کہ انہوں نے موقع مفاخرت میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت سلیمان کے لشکر میں بے شمار انسان بھی تھے اور جنات بھی، لیکن چونکہ انسانوں سے جن زیادہ اور اہم کام کیا کرتے تھے اس لیے جنات کو ناز تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ سلیمان ہماری حمایت کو کسی وقت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کسی وقت گفتگو میں حضرت سلیمان کو ان کے منشا کی غمازی ہو گئی اور ان کا تفاخر پیش نگاہ آ گیا۔ اس پر حضرت سلیمان نے قدر غصے میں فرمایا کہ مجھے مالک کے سوا کسی کی پرواہ نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے 70 بیویاں ہیں یا 1000 بیویاں ہیں، میں ایک رات میں سب کے پاس جا سکتا ہوں اور سب سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے جس سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یعنی جب بھی میں سب کو استعمال کروں اتنی ہی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک شب میں سب سے صحبت کی، مگر محض اس لیے کہ انہوں نے اس دعوے تولید کے موقع پر انشاءاللہ نہ کہا تھا۔ صرف ایک عورت کے نطفہ ٹھہرا، باقی کسی کے استقرار حمل نہ ہوا، اور اس کے بعد بھی جب ولادت ہوئی تو مردہ لڑکا پیدا ہوا اور اسے ان کی کرسی پر لا کر ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ لیجئے یہ ہے تمہارا وارث سلطنت۔ اس کے بعد فوراً انہیں خیال آیا کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کا یہ نتیجہ برآمد ہوا۔ پھر انہوں نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی اور گریہ وزاری کی تو خدا بند عالم نے انہیں معاف فرما دیا، اور اسی کے متعلق ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ان کے تخت پر ایک بے جان دھڑ لا کر گرا دیا۔ پھر سلیمان نے میری طرف رجوع کی اور میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی ابتلا اور امتحان کے سلسلے میں کثیر مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے ذریعے سے وہ حکومت کیا کرتے تھے، یعنی ان کی حکومت اسی انگوٹھی پر منحصر اور مشروط تھی۔ جب یہ انگوٹھی ان کے پاس رہے تو وہ بادشاہ رہ سکتے تھے، اور اگر یہ انگوٹھی کسی وجہ سے چلی جائے تو پھر ان کی بادشاہت کا چلا جانا بھی یقینی تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا۔ ان کا اصول تھا کہ جب بیت الخلاء جاتے تھے یا مباشرت کرتے تھے تو اپنی اس انگوٹھی کو جو بادشاہت کی ضمانت تھی اپنی ایک کنیز جس کا نام امینہ تھا دے دیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ اپنی انگوٹھی بدستور اپنی کنیز کو دے کر بیت الخلاء گئے تو ایک عفریت جن جس کا نام صغرا یا مغوہ تھا حضرت سلیمان کی شکل میں کنیز کے پاس آیا اور اس سے انگوشتری طلب کی۔ اس نے یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہی حضرت سلیمان ہے انگوٹھی اس کے حوالے کر دی اور وہ اسے پہن کر تخت سلیمان پر جا کر بیٹھ گیا اور تمام جن و انس اس کی اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان بیت الخلاء سے برآمد ہو کر اپنی جگہ پر آئے اور اس کنیز سے انگشتری طلب کی تو اس نے کہا انگوٹھی تو میں نے آپ کو دے دی کیونکہ وہ آپ کی امانت تھی۔ جب اس کنیز نے انہیں یہ کہا تو یہ حیران ہو گئے، اور اسی دوران ان کی نگاہ جب اپنے تخت کی طرف اٹھی تو انہوں نے دنیا ہی بدلی ہوئی دیکھی اور وہاں کے باشندوں کا رویہ انتہائی حقارت آمیز اور توہین خیز پایا،
تو وہ سمجھ گئے کہ مجھے اپنی کسی بھول چوک کی وجہ سے یہ سزا ملی ہے۔ وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور حیران اور سرگرداں کوچہ و بازار میں پھرنے لگے، اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم کون ہو تو کہتے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ مضحکہ اور تمسخر کرتے اور مذاق اڑاتے۔ حسن بصری کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان اسی حال میں بنی اسرائیل کے گھروں کا چکر لگایا کرتے تھے اور انہی سے مانگ کر پیٹ بھی بھرا کرتے تھے۔ ایک دن سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں ایک شخص کے مکان پر گئے اور دستک دی۔ اس کی عورت نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں سلیمان ہوں اور ایک دن قیام کی جگہ کا خواہشمند ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، میں تم کو اپنے گھر میں آنے اور قیام کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ یہ کر سکتی ہوں کہ تمہیں اپنے باغ میں جگہ دے دوں۔ جب میرا شوہر آئے گا تو وہ تمہارے قیام کا فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا اور باغ میں جا کر زمین پر لیٹ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کا شوہر آیا تو اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ وہ باغ میں گیا تو دیکھا کہ حضرت سلیمان سو رہے ہیں اور ایک اژدہا درخت کی ایک ٹہنی لیے ہوئے نگرانی کر رہا ہے۔ اس نے آ کر اپنی بیوی سے واقعہ بیان کیا، بالآخر ان کو لینے کے لیے گیا۔ اژدہے نے جب اس کو دیکھا تو وہ ایک طرف ہو گیا اور اس نے انہیں جگا کر اپنے گھر چلنے کے لیے کہا۔ وہ اس کے ہمراہ داخل خانہ ہو گئے اور وہیں رہنے لگے۔ ایک دن اس شخص نے ان سے کہا کہ میری ایک لڑکی ہے، اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں۔ انہوں نے اسے منظور کر لیا اور شادی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں 10 نگری کا ایام گزاروں، اس لیے میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں۔ ایک روایت کی بنا پر ان کی بیوی نے حضرت سلیمان سے کہا تھا کہ مجھے یہ کچھ اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے والد پر بار بنیں، بہتر ہے کہ آپ مزدوری کی طرف توجہ دیں۔ غرض یہ کہ وہ وہاں سے چل کر صیادوں سے ملے اور مچھلی کے شکار میں 2 مچھلیوں کی مزدوری پر کام کرنے لگے۔ وہ روزانہ شام کو انہیں 2 مچھلیاں دے دیا کرتا تھا اور یہ گزر اوقات کر لیتے تھے، یہاں تک کہ 40 دن ہو گئے۔ ادھر یہ محنت مزدوری میں لگے ہوئے تھے اور ادھر وہ جن حکومت کر رہا تھا اور ساتھ ہی شریعت اسلامیہ کے خلاف بھی کام کر رہا تھا۔ لوگوں کو جب اس کی حرکات سے شبہات پیدا ہوئے تو آصف بن برقیہ سے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ سلیمان نہیں ہے۔ میں کچھ بول نہیں سکتا کیونکہ مجھ پر سلیمان کے ہٹ جانے سے سخت دباؤ پڑ رہا ہے، ویسے میں مزید تحقیقات کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان کی والدہ سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان روزانہ میرے سلام کو آتے تھے، لیکن اب تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے نہیں آئے۔ پھر ان کی بیویوں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ سلیمان نے عالم حیض میں کبھی مباشرت نہیں کی، لیکن اب مباشرت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں بھی یہی شبہ ہوتا ہے کہ کہیں سلیمان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو اور یہ اصل سلیمان نہ ہو۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سامنے توریت کی تلاوت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے توریت کی تلاوت کثرت سے شروع کی، جسے وہ برداشت نہ کر سکا اور 3 دن تک وہاں سے غائب رہ کر بالکل غائب ہو گیا اور خوف کے مارے اس انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا۔ انگوٹھی کا دریا میں گرنا تھا کہ ایک مچھلی نے اسے لپک کر نگل لیا اور اتفاقاً وہ اسی صیاد کے جال میں پھنس گئی جس کے پاس حضرت سلیمان مزدوری کیا کرتے تھے۔ بالآخر جب رات کو وہ اپنے گھر جانے لگے تو صیاد نے مزدوری میں حسب معمول 2 مچھلیاں دیں۔ انہیں لے کر آپ اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی کو بھوننے کے لیے دیا۔ بیوی نے جب اس کا پیٹ چاک کیا تو ایک ایسی انگوٹھی نکلی جس سے گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان نے اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ انگوٹھی کا پہننا تھا کہ تمام مخلوقات ان کے پاس حاضر ہو گئیں اور وہ اپنے محل سرا میں واپس چلے گئے۔ روایت کے مطابق جو ہی حضرت سلیمان کو دوبارہ اقتدار ملا، انہوں نے سغرہ کو گرفتار کر لیا اور اسے پتھر کے ایک سوراخ میں بند کر کے دریا میں ڈلوا دیا۔ حضرت سلیمان کے زمانے کے جنات انسانوں پر اپنی برتری ظاہر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم کو غیب کا علم ہوتا ہے، ہم جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں اپنے علم کے زور سے بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان ان کی اس شیخی کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن بارگاہ احدیت میں دعا کی، خدایا موت کو جنوں پر پوشیدہ کر دے تاکہ انسانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ اس کے بعد انہوں نے شیشے کا ایک بہت بڑا قبہ تیار کرایا اور اس میں جا کر عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک اپنے ڈنڈے پر ٹیک دے کر کھڑے معائنے میں مشغول تھے کہ ناگاہ ایک جوان اس قبے کے اندر نمودار ہوا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کس طرح آیا؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور حکم خدا سے آیا ہوں اور میرا مقصد آپ کی روح قبض کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکم خدا میں کوئی سرتابی نہیں ہے، تو اپنا کام کر۔ چنانچہ اس نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ بحکم خدا کھڑے رہے۔
اور اسی حالت میں 1 سال تک کھڑے رہے اور جن اور شیاطین اپنے کاموں میں لگے رہے۔ جب کام کی تقریباً تکمیل ہو گئی تو خدا نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ ان کے ڈنڈے کو کھا لے۔ چنانچہ اس نے ڈنڈے کو کھا لیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جن اور شیاطین کو معلوم ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر حالات دریافت کرنے سے سمجھے کہ ان کی وفات کو 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں اس سے پہلے اطلاع مل جاتی تو ہم 1 سال تک کام کیوں کرتے؟ چونکہ دیمک ان کی رہائی اور آزادی کا سبب بنی تھی، اس لیے وہ اس کے شکر گزار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا ہمیشہ ساتھ دیں گے اور تیری مدد کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ بے آب و گیاہ مکانات اور مقامات میں دیمک کے تازے تازے اور گیلے گیلے مکان بن جایا کرتے ہیں اور جن مٹی اور پانی کے ذریعے سے اس کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ ابن مسعود کا بیان ہے کہ 1 سال تک حضرت سلیمان کی وفات سے جنوں کے آگاہ نہ ہونے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جن علم غیب نہیں جانتے۔ ایک اور روایت کے مطابق مذکورہ شیشے کا قبہ پانی کے اندر تعمیر کیا گیا تھا اور وہ اتنا بلند تھا کہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت سلیمان اپنی بادشاہی کا نظارہ کرتے تھے اور آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میرے پاس نہ آئے۔ چنانچہ آپ اس قبے میں زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جنات اور شیاطین اور تمام انسان اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ ملک الموت کے پہنچنے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ روح قبض کے لیے آئے ہیں، کہا کہ اجازت ہے میں سائے میں چلا جاؤں؟ ملک الموت نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، مجھے اسی جگہ اور اسی حالت میں روح قبض کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ فوری طور پر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ حضرت سلیمان کی عمر کے بارے میں شدید اختلاف ہے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ 50 سال اور تاریخ یعقوبی میں 52 سال، ارائس سالبی میں 53 سال، قصص آقا محمد الجویری میں 61 سال، عجائب القصص میں 152 سال اور ایک روایت کے مطابق 180 سال مرقوم ہے۔ اور اس کتاب کے مصنف کے مطابق حضرت سلیمان کی عمر 712 سال تھی۔ اور اس حوالے سے ایک روایت موجود ہے حیات القلوب میں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کی عمر 712 سال تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان بیت المقدس کے نزدیک اپنے پدر بزرگوار حضرت داؤد علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک تند و تیز ہوا آئی اور وہ حضرت سلیمان کے تخت کو اٹھا کر لے گئی اور وہ تخت نظر مخلوقات سے پنہا ہو گیا اور وہاں جا پہنچا جہاں خدا کی مرضی تھی۔ کچھ نہیں پتہ چلتا کہ تخت سلیمان کہاں چلا گیا اور کب تک پوشیدہ رہے گا۔ جس طرح جنت شداد غائب ہو گئی تھی اور اب اس کا ظہور امام مہدی کے لیے قیامت کے موقع پر ہوگا، اسی طرح یہ تخت سلیمان بھی انہی کے لیے بوقت ظہور ظاہر اور نمودار ہوگا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کا مالک ان کا فرزند رحیم بن سلیمان قرار پایا۔ اس نے 17 سال حکومت کرنے کے بعد انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کا فرزند افیہ بن رحیم بادشاہ بنا اور اس نے 63 سال حکومت کی۔ پھر اس کے بعد اس کا فرزند آسا بن افیہ بادشاہ ہوا جو کہ مرد صالح تھا، لیکن چونکہ عرق النساء میں مبتلا تھا اس لیے صحیح طور پر کام نہ کر سکا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اسے کمزور سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے جس کا نام روح الہند تھا کثیر جمعیت سے حملہ کر دیا، لیکن بامداد خداوندی یہ اس دشمن پر غالب رہا اور روح الہند کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ جب دریا کے راستے بھاگا تو ہوائے تند اور موجوں نے اسے ہلاک کر کے اس کا جملہ سامان بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ پھر ایسا ہوتا رہا کہ عراق اور دیگر ممالک کے بادشاہ ان لوگوں سے لڑتے رہے، لیکن کامیابی کسی کو نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ ان لوگوں میں بت پرستی اور سرکشی آ گئی اور تمرد اور خدا سے بے نیازی پیدا ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بخت نصر ان پر عذاب بن کر چھا گیا۔ بخت نصر کے حالات اور ظلم کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ دوستو یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔